بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابا پورے علاقے میں بہت ہی زیادہ نیک مشہور تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کیسے ہیں، کیونکہ میں آدھی رات کو بھابھی کو ان کے کمرے سے روتا ہوا نکلا دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آج بھی میری آنکھ تلاوت قرآن پاک سے کھل گئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ میرے ابا اتنی پیاری اور اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے کہ میری ہر روز ہی اس وقت آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ میرے ابا نہایت ہی شریف انسان تھے۔ ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی، داڑھی بھی سفید تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ تلاوت اور ذکر کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ میں اکثر اوقات ابا کے کمرے کے باہر والی دیوار سے ٹیک لگا کر ان کی تلاوت سنا کرتی تھی، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں کسی اور جہاں میں چلی گئی ہوں۔ ایک دن معمول کے مطابق میں اپنے ابا کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی، تبھی میری نظر ایک سائے پر پڑی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو میری بھابھی اس وقت ابا کے کمرے میں جا رہی تھیں، جبکہ سب گھر والے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید بھابھی کا کوئی کام ہوگا۔ جب وہ ابا کے کمرے میں گئیں تو اندر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ ابا تلاوت ختم کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گئے ہیں۔ ابا کا یہ کمرہ عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ وہ ہم سب سے الگ جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور میں اپنے کمرے میں لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ میری بھابھی اس وقت ابا کے کمرے میں کیوں گئی ہوں گی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور یہی بات سوچتے سوچتے صبح ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مگر آج صبح جب میں اٹھی تو دیکھا سب کے حلیے عجیب سے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی بہت سخت نیند میں لگ رہا تھا۔ ابھی تک اس کی نیند صحیح طرح سے پوری نہیں ہوئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ پوری رات سویا ہی نہ ہو۔ جب میں نے بھیا سے پوچھا تو بھیا کہنے لگے، میں نے کہا آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، تو تب بھائی نے بتایا کہ میں ساری رات گہری نیند سویا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی میری آنکھ صبح سویرے کھل ہی نہیں رہی تھی۔ ادھر میں نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ بھی بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی، اور میری بھابھی کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ میرا بھائی اسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ بھابھی نے ان سے کہا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے اپنے میکے جانا چاہتی ہے۔ بھابھی کی یہ بات سن کر بھائی نے اسے بیزاری سے دیکھا تھا، اور پھر کہنے لگے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم خود ہی چلی جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میرے ابا بھی بھابھی کو ناراضگی بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ منہ سے کچھ نہیں بولے تھے۔ ابا کی عادت یہی تھی کہ وہ کسی کو بھی نہیں ڈانٹتے تھے، اسی لیے اب کی بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ حسب معمول میں بھی خاموش رہی۔ آج تو اماں بھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ گھر میں کوئی ایسی بڑی پریشانی آئی ہے جو میرے ابا اور اماں کے درمیان باہم ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کو کھول نہیں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بھابھی اپنا سامان پیک کرنے لگی، اور پھر کہنے لگی کہ مجھے اپنی ماں کے گھر جانا ہے۔ سلیم، اگر آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں تو آ جائیں، ورنہ پھر میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ مگر مجھے حیرانگی ہوئی، کیونکہ سلیم بھائی نے بھابھی کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنا رخ کمرے کی طرف کر لیا تھا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بیڈ پر اوندھے منہ سو رہے تھے۔ بھابھی نے اپنا بیگ اٹھایا اور اپنی اماں کے گھر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ابا پھر سے اپنی عبادت والے کمرے میں چلے گئے تھے، حالانکہ اس کمرے میں وہ صرف رات کے وقت جایا کرتے تھے۔ میں نے جا کر اماں کو ان کے کمرے میں دیکھا تو اماں بھی جائے نماز پر بیٹھی ذکر کر رہی تھیں۔ یہ بات بہت ہی زیادہ پریشان کن تھی، جو اماں اور ابا کو اس وقت ذکر کرنے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ دن کے وقت اکثر اوقات وہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے، سوائے اس کے کہ کبھی وہ کسی پریشانی میں ہوں۔ پھر اماں نے مجھے کہا کہ تم کچن میں جا کر آج کے لیے کچھ سبزی وغیرہ بنا دو۔ کچھ ہی دیر میں کدو بنا کر فارغ ہو گئی تھی۔ یہ شام کے 4 بجے کی بات ہے جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔
میں نے جیسے ہی جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی میری بھابھی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا کہ بھابھی خیر تو ہے، آپ واپس کیوں آ گئیں؟ آپ تو 1 ہفتے کے لیے امی کے گھر رہنے گئی تھی نا؟ بھابھی نے میری طرف دیکھا تو پھر غصے سے کہنے لگی، کیوں؟ میں واپس نہیں آ سکتی کیا؟ اور یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے واپس آنے پر خوشی نہیں ہوئی یا کوئی اعتراض ہے؟ یہ بات کہہ کر وہ اندر چلی گئی تھی۔ میں نے ان کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا تھا۔ وہ رو رو کر واپس آئی تھیں۔ ان کے رونے کا سبب کیا تھا یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن یہ بات بڑی ہی عجیب تھی۔ میں نے جب اپنی بھابھی کو اس طرح سے برتاؤ کرتے دیکھا تو پھر میں نے ان سے پوچھ ہی لیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے بھابھی؟ کیا آپ اپنی پریشانی مجھے نہیں بتائیں گی؟ تب بھابھی مجھے کہنے لگی کہ تم بھی میری کوئی بات نہیں سنو گی، بلکہ میری پریشانی تمہیں پریشانی نہیں لگے گی۔ پتہ نہیں یہاں پر کوئی بولتا کیوں نہیں، اور میں تمہیں کوئی بات نہیں بتاؤں گی، اس لیے کہ مجھے پہلے ہی معلوم ہے کہ تم نے میری کوئی بات نہیں سننی اور نہ ہی یقین کرنا ہے، بلکہ تم اپنے باپ کی حمایت کرو گی۔ یہ کہہ کر بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں ہکا بکونے دیکھتی ہی رہ گئی۔ آخر اس گھر میں یہ کیا ہو رہا تھا؟ کافی دیر گزر گئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں جا کر ابا سے بات کروں گی، لیکن ابا تو اپنے حجرے میں یوں بند ہو کر رہ گئے تھے جیسے انہیں کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ آج ابا سارا دن اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے تھے اور رات کو ابا نے پیغام بھجوایا کہ میرا رات کا کھانا حجرے میں ہی بھیج دیا جائے۔ ابا کی یہ بات بڑی ہی حیران کن تھی۔ خیر اماں نے مجھے کھانا دیا۔ میں نے کھانا جا کر ابا کے کمرے میں رکھ دیا۔ اس وقت ابا اپنے کمرے کے ساتھ موجود غسل خانے میں تھے اور سامنے مصلے پر قرآن پاک پڑھا ہوا تھا، جس سے دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ ابا ابھی بھی قرآن پاک کی تلاوت ہی کر رہے تھے۔ جب ابا باہر آئے تو میں نے انہیں بھابھی والی ساری بات بتا دی۔ ابا میری بات سن کر مسکرا دیے اور پھر بولے، جا کر اپنی بھابھی سے کہو وہ آ کر مجھ سے دم کروا لے، اسے نظر ہو جاتی ہے اور اکثر عورتوں کو نظر کا مسئلہ رہتا ہے۔ تم جاؤ اور جا کر اسے میرے حجرے میں بھیجو۔ میں نے جا کر یہ بات اپنی بھابھی کو بتائی تو بھابھی نے ناگواری سے مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ میں رات کو ہی جاؤں گی۔ میں نے یہ بات امی کو نہیں بتائی تھی کیونکہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا میرا شیوا نہیں تھا۔ رات کو جب ابو نماز پڑھ کر آئے تو بھابھی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ابا باہر سے آتے ہی اپنے حجرے میں چلے گئے تھے۔ بھابھی بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئیں۔ انہیں ابا کے کمرے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر چکے تھے اور مجھے یہ بات بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھی کہ وہ اتنی دیر سے وہاں پر کیا کر رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید گزرا تھا کہ ابا کے کمرے سے بھابھی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں حیران پریشان ہو گئی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر بھابھی کی چیخ و پکار بڑھتی ہی چلی گئی۔ بالآخر گھر کے سبھی لوگ باہر آ کر صحن میں کھڑے ہو گئے تھے۔ جب دیکھا تو یہ چیخیں ابا کے کمرے سے ہی آ رہی تھیں۔ ہم لوگ ابا کے کمرے کی طرف بڑھے تو وہاں پر میری بھابھی عجیب و غریب حال میں نیچے فرش پر ایسے پڑی تھی جیسے کسی نے ان پر ظلم اور تشدد کر دیا ہو، اور وہ کافی دیر سے درد میں تڑپ رہی تھی۔ بھائی کی نظر پڑتے ہی بھابھی فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بھائی کے سینے سے لگ کر رونے لگی اور بھائی سے کہا کہ مجھے بچا لو، خدا کے لیے اس درندے سے مجھے بچا لو، یہ بہت برا شخص ہے، اس کے اندر ہیوس بھری ہوئی ہے، یہ مجھے بیٹی کی نظر سے نہیں بلکہ کسی اور بری نظر سے دیکھتا ہے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری باپ کی عمر کا شخص میرے بارے میں اس طرح کی باتیں سوچتا ہوگا۔ میں اپنی بھابھی کے منہ کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ ارے کیا دیکھ رہی ہو تمہیں؟ سمجھ نہیں آ رہا اس کمرے کا ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ تمہارا باپ میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دم کرنے کے بہانے اس نے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور پھر یہاں پر اس نے
میرے ساتھ دستبرداری کرنے کی کوشش کی۔ ایسا سسر اللہ کسی دشمن کی بیٹی کو بھی نہ دے۔ یہ شخص اتنی بری نیت کا نکلے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ارے میں تو اسے اپنے باپ کی جیسا مانتی تھی۔ ابھی بھابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ ابا اپنے کمرے سے باہر جانے لگے۔ تب بھائی نے انہیں روک لیا۔ ابا کہاں جا رہے ہیں؟ جو باتیں یہ کہہ رہی ہے مجھے ان کا جواب دے کر جائیں۔ بھائی کی بات سن کر ابا نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جیسے انہیں اس بات پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ بیٹے، کیا تم مجھ سے اس بات کا جواب مانگ رہے ہو؟ اس سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ ابا، میں نے جو بات کی ہے اس کا جواب دیں۔ بھائی نے بڑی سختی سے ابا کو کہا، اور پھر بھائی نے ابا کو اپنے بازو میں جکڑ لیا، جیسے کہ وہ انہیں مجرم مان رہا ہو۔ مجھے اپنے بھائی کی یہ حرکت بہت زیادہ بری لگی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابا ایسی گری ہوئی حرکت کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں حالات ایسے بن گئے تھے کہ ہم سب ہی ابا پر شک کرنے لگے تھے۔ حالانکہ ابا ایسے نہیں تھے۔ ہمارے ابا تو ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتے تھے، اور ابا تو کسی سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتے تھے۔ ہمیں تو اس بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ بھیا کی بات پر اچانک سے امی بول پڑی، اور امی کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ میں نے ان کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں۔ میرے شوہر ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ میرے ابا اماں کی بات سن کر وہیں پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ بھائی اپنی بیوی کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ بھائی اپنی بیوی سے وعدے اور قسمیں نبھا رہا تھا، جبکہ بھابھی منہ بھر بھر کر ابا پر الزام لگاتی جا رہی تھی۔ وہ بھیا سے کہنے لگی کہ میں آپ کی وجہ سے آپ کے ابا کے بارے میں غلط نہیں بولتی تھی، کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ رشتہ بہت زیادہ احترام اور عقیدت کا ہے، لیکن وہ تو مجھے ہمیشہ ہی ایسی گندی نظروں سے دیکھا کرتے تھے، اور اس سے پہلے بھی بہت بار ایسا ہو چکا ہے، لیکن میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ ابا صاحب، مجھے جلدی سے اس گھر سے کہیں دور لے جائیں تاکہ ہم دونوں الگ رہ سکیں۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی، مگر اگلی صبح ہم پر ایک اور قیامت آنے والی تھی۔ ابا صبح ناشتے کی میز پر نہیں آئے تھے۔ اماں نے مجھے پوچھا، کیا تم انہیں جگا کر آئی ہو؟ تو بھائی کہنے لگے کہ وہ کس منہ سے ہمارے سامنے آئیں گے۔ اپنے بھائی کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگا۔ میں جلدی سے ابا کے کمرے میں گئی، لیکن وہ کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ میں نے آ کر بھیا اور امی کو بتایا۔ وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ ہم نے ابا کے کمرے کا دروازہ بہت مشکل سے کھولا تو وہ جیسے آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، اور ان کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ ہم لوگ فوراً سے ابا کو ہسپتال لے گئے، مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، اور ابا کو کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ میرے ابا وہ ہارٹ اٹیک برداشت نہیں کر پائے اور اس دنیا سے ہی چلے گئے تھے۔ ابا کی موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بھائی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا باپ اتنی جلدی انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اپنے جس باپ پر اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر اتنا گندا الزام لگایا تھا، اس الزام کی صفائی دینے سے پہلے ہی اس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اب بھائی کو احساس ہو چکا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ بہت غلط کیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ابا کے جنازے پر بہت زیادہ رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور لگتا تھا جیسے وہ خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پائے گا۔ وہ ہر بار یہی کہتا تھا کہ سب کچھ میری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہی میرے ابا کی قاتل ہے۔ اسے بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ جبکہ بھابھی تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخری بار وہ مجھے تب ملی تھی جب ہم اپنے ابا کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے۔ اس نے مجھے سفید رنگ کی شال لا کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ جب میں نے اماں سے پوچھا تو اماں کہنے لگی کہ اسے خدا غرق کرے، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئی ہے۔ جہاں بھی گئی ہے جانے دو، اب تم اس کا نام بھی مت لینا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے،
اور اپنی بہو کے لیے غصہ تھا، جبکہ بھائی بھی اپنی بیوی سے ناراض تھا۔ ہم لوگ ابا کے جنازے کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے۔ سب لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے ابا کیسے اچانک سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ہم لوگوں کو کیا بتاتے کہ ہمارے ابا کو کیا صدمہ پہنچا ہے، لیکن بھابھی کی گمشدگی اب ہمیں ٹھٹک رہی تھی اور پریشان بھی کر رہی تھی۔ سبھی بھابھی کا پوچھ رہے تھے۔ ہم نے بھابھی کے ماں باپ سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کہاں گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر تو نہیں آئی۔ بھابھی کی ماں بھی اپنی بیٹی سے ناراض ہی لگتی تھی، لیکن ہمارے سامنے بھرم رکھا ہوا تھا۔ وہ ہم سے اپنی بیٹی کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھی۔ میرے ابا کی تدفین ہو چکی تھی اور گھر سے سبھی مہمان جا چکے تھے، مگر بھابھی صبح سے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ابا کے کمرے میں جاؤں اور ان کی یادیں تازہ کر لوں، ان کے کمرے کو دیکھوں، ان کی استعمال شدہ چیزوں کو صدقہ کر دوں، تاکہ صدقہ کرنے سے ابا کی روح کو سکون ملے۔ لیکن جیسے ہی میں ابا کے کمرے میں گئی، سامنے زمین پر بھابھی لیٹی ہوئی تھی اور درد سے چیخ رہی تھی۔ میں نے بھابھی کو اس حال میں دیکھا تو میں گھبرا گئی اور بھاگ کر سب کو بلا لائی۔ میری بھابھی بہت زیادہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے یہاں رہنے دو، مجھے یہاں سے باہر مت لے کر جاؤ، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ بھائی نے بھابھی سے کہا کہ تم نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے، باہر سبھی مہمان تم سے ملنا چاہتے تھے۔ اماں نے بھابھی کو باہر آنے کے لیے کہا، مگر وہ اللہ کے واسطے دینے لگی کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ بھائی نے جب زبردستی انہیں اٹھانے کی کوشش کی تو بھابھی نے ذرا بھی حرکت نہیں کی تھی۔ بھائی نے انہیں غصے سے کہا کہ اٹھ کے کھڑی ہو جاؤ، کیوں بچوں کی طرح زمین پر لیٹی ہو۔ تب بھابھی نے بتایا کہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، ان کے نچلے والے حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور ان کی ٹانگوں میں بالکل جان نہیں ہے۔ بھابھی کی بات سن کر ہم سب کا دماغ چکرا گیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھابھی اتنی جلدی اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گی۔ ویسے انہوں نے ابا پر بہت گندا اور گھناؤنا الزام لگایا تھا۔ میری بھابھی نے جو کچھ میرے ابا کے ساتھ کیا تھا وہ سب بہت برا تھا۔ بھابھی کو امی نے کہا تھا کہ تم جا کر اپنے شوہر کے کمرے میں رہو اور میرے شوہر کے کمرے سے نکلو، یہ کمرہ میرے شوہر کا تھا، تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ اماں نے انہیں یہاں سے نکالا تو بھیا انہیں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے۔ اگلے روز بھیا بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بھابھی کے بہت سے ٹیسٹ کیے، ان کے سبھی ٹیسٹ بالکل ٹھیک تھے۔ اب بھیا ہر روز بھابھی کو ایک نئے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے، مگر کسی بھی ڈاکٹر کو بھابھی کے مرض کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سبھی ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ یہ ساری زندگی ایسے ہی چارپائی پر پڑی رہے گی، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بھابھی دن رات چارپائی پر پڑی رہتی تھی۔ اب تو ان کی شکل بھی کچھ عجیب و غریب سی ہو گئی تھی اور ان کی شکل ایک طرف سے بگڑتی جا رہی تھی۔ امی کو ان پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ ایک دن امی پھٹ پڑی اور بھیا سے کہا کہ اس عورت کو ہمارے گھر سے نکال دو۔ امی کہنے لگی کہ تم نے اس گھر کو بہت تباہ کر لیا، خدا کے لیے اب ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ اماں نے یہ بات بول تو دی تھی، لیکن اگلی ہی خبر نے امی کو چونکا دیا تھا۔ بھیا نے امی کو بتایا کہ یہ اب اکیلی نہیں ہے، اس کے وجود میں ایک اور وجود پل رہا ہے جو کہ ان کی ہی اولاد تھی، یعنی بھابھی ماں بننے والی تھی۔ اماں سر پکڑ کر رہ گئی تھی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ یہ بات سن کر اماں کی پریشانی دیکھنے والی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی بہو کے لیے راستے صاف کرنا چاہتی تھی۔ امی نے اپنی بہو سے کہہ دیا کہ تم اپنے کمرے میں ہی رہنا، باہر مت آنا، میں جا کر اپنے شوہر کی قبر پر دعا مانگوں گی اور اس سے معافی مانگوں گی۔ تم نے اللہ کے اس نیک بندے پر جو الزام لگایا تھا اس کا یہی نتیجہ ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے یہ سزا ملی ہے۔
भाभी ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था, और जवाब देती भी क्यों, वो कसूरवार थी और उन्हें अपने किए की सज़ा मिलना थी। अम्मा ने जाकर अपने शोहर की कब्र पर माफ़ी मांगी, मगर कसूर तो उनका था ही नहीं। कसूर तो भाभी का था और उनकी शक्ल बिगड़ती चली जा रही थी। उसकी आंखों का रुख ऐसा फिरा हुआ था जैसे इंसान की नहीं बल्कि किसी हैवान की आंखें हों, और निचले वाला हिस्सा बिल्कुल मफलूज हो चुका था। ये सब देखकर मुझे उनसे बहुत खौफ महसूस होता था। अम्मा के दुआ करने से भी कुछ नहीं हुआ था। फिर हम लोग एक आलिम दीन के पास गए। उन्होंने भाभी की हालत देखी तो कहने लगी, बेटा अब इसका एक ही हल है, तुमने जो कुछ किया है तुम सारी मखलूक के खुदा को इकट्ठा करके बताना होगा। तो भाई कहने लगा, मुफ्ती साहब हम सारे लोगों को कैसे इकट्ठा करेंगे? तो मुफ्ती साहब ने कहा, मेरा मतलब है इस गांव के जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करना होगा और उनके सामने इसे अपना एतराफ़ जुर्म करना होगा और फिर रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगनी होगी। हमें तो लगा था कि भाभी ने सिर्फ अब्बा पर इल्ज़ाम लगाया था, मगर जब मौलवी साहब ने यह बताया कि और भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके अब्बा का दिल दुखा है, तो हम हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अगर ये औरत सबके सामने नहीं बताएगी तो इसकी शक्ल ज़िंदगी भर यूं ही रहेगी। मुफ्ती साहब ने इस्तिखारा करके हमें वो बात तो बता दी थी, लेकिन भाभी के लिए इस बात पर अमल करना बहुत मुश्किल था। और फिर बिलाखिर भाभी ने हिम्मत जमा कर ली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अज़ियत में थी। उसने बताया कि वो शादी के बाद से ही एक लड़के से मिला करती थी जो कि उनका पुराना आशिक था, और उनके पेट में जो बच्चा है वो भी उसी का है। उन्होंने भाई को धोखा दिया था। एक दिन मेरे अब्बा ने भाभी को अपने आशिक के साथ पकड़ लिया था, तो अब भाभी को यही डर था कहीं वो अपने बेटे को सच्चाई बताकर भाभी को तलाक ना दिलवा दे। मगर अब्बा ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। वो तो हर वक्त इसी वजह से परेशान रहते थे कि मैं अपने बेटे के घर को कैसे बचाऊं। मगर भाभी रात को उठकर अब्बा के कमरे में जाती और अब्बा से अपने किए की माफ़ी मांगती। अब्बा ने उनसे कहा था कि तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो और तौबा कर लो कि फिर कभी ऐसा काम नहीं करोगी। मैं मरते दम तक किसी को ये नहीं बताऊंगा कि तुम क्या कुछ करती हो। भाभी को फिर भी डर लगा रहता था कि अब्बा अभी तो चुप हैं, अगर किसी दिन उन्होंने सच्चाई बता दी तो क्या होगा। इसीलिए उन्होंने अब्बा पर इल्ज़ाम लगा दिया था, ताकि बाद में अब्बा भाई को सच्चाई बताएं तो भी उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। ये सब बताने के बाद भाभी रोने लगी थी। भैया ने भाभी के आशिक का सुना था तो उसी वक्त ही भाभी को तलाक दे दी। भाभी बहुत रोती रह गई, मगर अब भैया को उन पर तरस नहीं आया था। भाभी की अपनी माँ भी उससे बहुत ज़्यादा तंग थी। वो आई तो थी अपनी बेटी को लेने, मगर जब उन्होंने अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो जाकर अस्पताल में दाखिल करवा दिया, क्योंकि वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। आज इस बात को 2 साल बीत चुके हैं। भाभी को मज़ीद कई बीमारियां लग गई हैं जिनकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई थी। मेरे भाई ने दूसरी शादी कर ली है। आज हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। मेरे अब्बा के साथ भाभी ने जो कुछ भी किया था उसकी सज़ा उन्हें मिल गई थी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।